22 رجب کو کنڈوں کی رسم سن 1905 میں امیر مینائی نے ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے اس کو ایجاد کیا، یعنی کہ امام جعفر صادق کے نام سے منسوب کر کے نظر کی جاتی ہے، تو یہ نظر غیر اللہ کی نظر ہوئی، اور غیر اللہ کی نظر منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نظر ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ناظرین، آج ہم ایک رسم کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کہ مسلمانوں میں، عام لوگوں میں عام ہو چکی ہے، اور وہ سراسر بے اصل، بے بنیاد اور بدعت کی رسم ہے۔ بسا اوقات وہ شرک میں بھی داخل ہو جاتی ہے، اور وہ رسم ہے 22 رجب کو کنڈوں کی رسم۔ یہ رسم نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منائی گئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ اکرام، الغرض کسی بھی دور میں اس رسم کا وجود نہیں تھا۔ اب سوال ہے کہ یہ کب ایجاد ہوئی؟ یہ سن 1905 میں امیر مینائی نے ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے اس کو ایجاد کیا، اور اس کو ایجاد کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی 22 رجب کو وفات ہوئی ہے، ان کی وفات پر خوشی منانا۔ 22 رجب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو ان کا مقصد تھا اس وفات والے دن سیدنا امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منائی جائے۔ اس لیے اس رسم کو بالکل خفیہ رکھا گیا، کیونکہ وہ جو علاقہ تھا اہل سنت کی کثرت تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کو علی الاعلان کیا گیا تو یہ تو بڑا ایک معاملہ خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو کہا گیا کہ یہ بالکل خفیہ رسم رکھی جائے گی، حتیٰ کہ جو وہ حلوہ اور پوڑیاں بنائی جاتی ہیں وہ یہاں سے لے کر کہتے ہیں کہ باہر نکلنا جو ہے، جہاں تقسیم کر گئی وہاں سے باہر لے جانا، یہ اس رسم کے ادب کے خلاف ہے، تو اس سے منت پوری نہیں ہوگی۔ اور اس کا قصہ پیچھے، اور بعد میں کیا کہا گیا کہ یہ تو امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں ہے، اور ایک من گھڑت روایت بھی بنا دی گئی، قصہ بنا دیا گیا کہ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ جو اونٹوں والی رسم ادا کرے گا اور میرے وسیلے سے دعا کرے گا تو اس کی ہر حاجت اور مشکل پوری ہوگی، اور جس کی نہ پوری ہو میرا گریبان پکڑ لے قیامت والے دن۔ یہ من گھڑت جھوٹی جو ہے روایت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی گئی، حالانکہ امام جعفر صادق کی جو ولادت ہے وہ بعض روایات میں 80 ہجری ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اور بعض میں 82 اور بعض میں 83 اور اس میں بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور وفات آپ کی 148 ہے شوال کے مہینے میں۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں رجب کا کہیں ان کی پیدائش میں دن آتا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض میں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہے، تو اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ تو ہم امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشی میں مناتے ہیں، حالانکہ ان کی ولادت رجب میں ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ رسم سراسر بدعت ہے اور خلاف شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں ہے، یعنی کہ شریعت کا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو نہیں تھی اس کا حصہ دین کا، دین مکمل ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا وہ بات رد کر دی جائے گی۔ اسی طرح یہ ایک غیر اللہ کی نظر نیاز بھی ہے، یعنی کہ امام جعفر صادق کے نام سے منسوب کر کے نظر کی جاتی ہے، تو یہ نظر غیر اللہ کی نظر ہوئی، اور غیر اللہ کی نظر منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نظر ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو لہٰذا جب اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور نظر نیاز عبادت ہے تو یہ پھر غیر اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس روایت جو 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے امام جعفر صادق سے نقل کی جاتی ہے، من گھڑت اور جھوٹی روایت، اس میں جو ہے غیر اللہ سے ایک وسیلہ دے کر جو ہے وہ کہا گیا ہے مدد مانگنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے سوا اسے کوئی اور نہیں ٹال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی دینا چاہیں تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع نقصان کو ٹال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خیر کو بھیجتے ہیں، مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں رکھا۔ اور یہ تو اگر نظر غیر اللہ کی ہے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں جو کہ نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے انتہائی، تو لہٰذا یہ رسم بدعات میں سے ہے، بے اصل ہے، شرعاً اس کی کوئی اس کو منانے کا جواز نہیں ہے، اور بسا اوقات اگر غیر اللہ کے لیے نظر کر دی جائے تو وہ شرک کے زمرے میں بھی داخل ہو جاتی ہے، اور غیر اللہ سے مانگنا یہ بھی شرک کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ رسم قطعی طور پر نہیں منانی چاہیے، اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو اس کو مناتے ہیں ان سے بھی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تمام مسلمان جو ہے اس کا لحاظ رکھیں گے اور اس رسم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بدعات اور شرک کے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ انہ ولی التوفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔